ویلکم بیک ٹو اکنامکس لرننگ. ٹوڈے آئی ول ڈسکس پرفیکٹ کیپٹل موبیلٹی. آج ہم نے پرفیکٹ کیپٹل موبیلٹی کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. دا ابیلٹی آف کیپٹل ٹو موو وداؤٹ کاسٹ اور ریسٹرکشن بٹوین کنٹریز. جو کیپٹل کی جو ابیلٹی ہے نا کنٹریز کے بیچ میں موومنٹ کرنے کی وداؤٹ کاسٹ اور ریسٹرکشن کی بغیر کسی سرمایہ کاسٹ کے اور ریسٹرکشن کے بغیر کسی پابندی کے. وین دس اکرز دا رسک ایڈجسٹڈ ریٹرن ٹو کیپٹل نیٹ آف ٹیکس از ایکولائزڈ اکراس کنٹریز. جب ایسا ہوتا ہے تو سرمایہ میں رسک ایڈجسٹ شدہ جو واپسی ٹیکس کا خالص جو بن ہوتا ہے نیٹ ٹیکس ہوتا ہے تمام کنٹریز میں برابر ہو جاتا ہے. پرفیکٹ کیپٹل موبیلٹی کین بی پریونٹڈ بائی کنٹرولز آن کیپٹل موومنٹ اور بائی lack of information about foreign countries which make the risk of investment or lending abroad appear greater than those for home country activities. اس پر جو ہے نا جو سرمایہ کی نقل و حرکت پر کنٹرول کے ذریعے یا بیرونی کنٹریز کے بارے میں معلومات جو انفارمیشن ہوتی ہیں اس کی جو کمی ہے لیک ہے پڑی اس کے ذریعے سرمایہ کی کامل جو نقل و حرکت موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو فارن کنٹریز ہیں بیرونی کنٹریز ہیں ممالک ہیں سرمایہ کاری یا قرضے دینے کی خطرات پہ اپنے کنٹری کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس سے زیادہ ظاہر ہوتے ہیں. اس کے اندر جو ہے نا جو کامل سرمایہ اس کی نقل و حمل ہے پڑے نا کیپٹل کی سے مراد جو ہے نا اکنامکس کے اندر ایک نظریاتی تصور ہے جو یہ فرض کرتا ہے کہ کسی سرحدوں کے پار سرمایہ مالی اثاثوں کی نقل و حرکت کے ساتھ کوئی رکاوٹ یا لاگت وابستہ نہیں ہے. پرفیکٹ کیپٹل موبیلٹی جو ہے نا اکنامکس میں ایک نظریاتی تصور ہے جو ایک ایسے مثالی منظر نامے کا تصور کرتا ہے جہاں سرمایہ کسی بھی رکاوٹ یا اخراجات کا سامنا کیے بغیر قومی سرحدیں جو ہوتی ہیں اس کے پار آزادانہ طور پر منتقل ہو سکتا ہے. اس فرضی جو دنیا ہے اس میں گورنمنٹس کی طرف سے سرمایہ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے جو سرمایہ کاروں کو بغیر کسی پابندی کے مالیاتی اثاثوں خریدنے اور بیچنے کی اجازت دیتا ہے. ریگولیٹری رکاوٹوں کو اس کی عدم جو موجودگی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ بغیر کیپٹل جو ہے نا بغیر کسی رکاوٹ کے مارکیٹ کی جو پاورز ہوتی ہیں وہ معاشی حالات کا جواب دیتے ہوئے کنٹریز کے اندر اور باہر بغیر کسی رکاوٹ کے بہ سکتا ہے موومنٹ کر سکتا ہے. پرفیکٹ کیپٹل موبیلٹی کے فریم ورک کے اندر سرمایہ کاروں سے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی سرمایہ کاری کے جغرافیائی جو ہے نا محل وقوع جو ہوتا ہے اس کا قطع نظر اپنی سرمایہ کاری پر مساوی شرح منافع جو ہے نا ایکولائزیشن پروفٹ جو ہے نا وہ اس کے لیول پر حاصل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو شرح سود ہے بڑی ریٹ آف انٹرسٹ ہے اور جو شرح مبادلہ اور دیگر متعلقہ جو عوامل ہوتے ہیں جو ریٹرن کو متاثر کرتے ہیں تمام کنٹریز میں یکساں سمجھے جاتے ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ سرمایہ کار مختلف قوموں کے درمیان مالی حالات میں تغیرات جو ہے نا اس کو شامل کیے بغیر جو مکمل طور پر متوقع واپسیوں اور خطرے کے تحفظات کی بنیاد پر فیصلے کر سکتے ہیں. یہ جو پرفیکٹ کیپٹل موبیلٹی ہے نا ایک اور اہم پہلو جو ہے نا فوری ایڈجسٹمنٹ کا تصور بھی اسے سمجھا جاتا ہے. اس مثالی ترتیب میں سرمایہ تیزی سے اور مؤثر طریقے سے اقتصادی جو متغیرات ہوتے ہیں جو اس کے ہوتے ہیں نا متغیرات جو ایفیشینسی آف ان رسپانس ٹو چینج ان اکنامکس ویریبل جو جسے سود کی شرح یا شرح مبادلہ میں چینجز جو آتی ہیں اس کے جواب میں حرکت کرتے ہیں. فنڈز کی نقل و حرکت جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں کوئی تاخیر یا رگڑ نہیں ہے جس سے مالیاتی منڈیوں کو نئی معلومات کے ساتھ تیزی سے ایڈجسٹ ہونے یا جو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے بنیادی اصولوں میں چینجز کی اجازت ملتی ہے. یہ مفروضہ معاشی ماڈلز کے تجزیے کو آسان بناتا ہے کیونکہ یہ سرحدوں کے پار سرمایہ کی منتقلی میں وقفے یا رکاوٹوں کے لیے اکاؤنٹس کی ضرورت کو ختم کرتا ہے. اگر مزید اس میں کہتے ہیں تو پرفیکٹ کیپٹل موبیلٹی دنیا میں سرمایہ کار شرح مبادلہ کے اتار چڑھاؤ کے لیے خطرے کے پریمیم جو ہوتے ہیں نا اس کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ کرنسی کے خطرات سے بچنے کے لیے کرنسیوں کے درمیان اپنا سرمایہ جو ہوتا ہے نا کیپٹل ہوتا ہے
آسانی سے اور بلا قیمت جو ہے نا منتقل کر سکتے ہیں۔ اس لیے شرح مبالغ میں تبدیلی جو آتی ہے نا اس سے وابستہ غیر یقینی صورتحال کے لیے معاوضے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مفروضے کا مطلب یہ ہے کہ مالیاتی منڈیاں تمام دستیاب معلومات کو مؤثر طریقے سے شامل کرتی ہیں اور ان کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اقتصادی جو ہوتا ہے نا اس کے میں کسی بھی چینجز کے لیے عقلی اور فوری رد عمل جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس کے اندر جو اصول ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک مفید نظریاتی معیار کے طور پر کام کرتی ہے، لیکن یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ تصور حقیقی دنیا کے مالیاتی نظام کی پیچیدگیاں جو ہوتی ہیں اس کو درست طریقے سے پیش نہیں کرتا ہے۔ حقیقت میں مختلف عوامل جیسے کہ لین دین کی لاگت کاسٹ ہو گئی یا معلومات کی ہم مہنگی اور ریگولیٹری ماحول سرمایہ کی بغیر کسی کی نقل و حرکت جو ہے نا اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا جو اقتصادی ماڈلز اکثر عالمی مالیاتی منڈیاں جو مارکیٹس ہوتی ہیں اس میں پائے جانے والے جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ بہتر طور پر ہم آہنگ ہونے کے لیے کامل سرمایہ کی نقل و حرکت سے انحراف پر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔